نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ تو ابھی کل کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بھی آیت نمبر 1 کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 10 آیتوں کو پڑھ کر کسی مجنون پاگل پر دم کیا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ کوئی بندہ پاگل بھی ہو، کیونکہ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہے، علاج ممکن نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو ان 10 آیتوں کو پڑھ کر کسی پاگل مجنون پر پھونک مار دے، دم کر دے، تو اللہ اس کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور سورہ بقرہ کی 3 درمیانی آیتیں اور سورہ بقرہ کی 3 آخری آیتیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ذرا وضاحت کر دیں۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں الف لام میم سے شروع ہو کر پہلی 4 آیتیں اور درمیانی آیتیں آیت الکرسی اور آخری آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آمن الرسول، یہ 3 آیتیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھے تو فرمایا کہ اس بندے کے لیے خوشحالی ہے، اس بندے کے لیے خوشحالی ہے، اور کبھی دشمن کا اس پر تسلط نہیں ہو سکتا، کبھی دشمن اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ دشمن کبھی نقصان، جتنا مرضی طاقتور دشمن ہو، کبھی بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا حسرت کا سبب، بد نصیبی کا سبب ہے، کہ جو بندہ سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتا سمجھو وہ حسرت کا سبب بنے گا۔ حسرت، اس کو کبھی افسوس ہوگا اس بات پر کہ میں نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور فرمایا کہ اس بندے کے لیے بد نصیبی ہے کہ جو سورہ بقرہ کو نہ پڑھے۔ تو میں اس لیے بڑی اہم یہ صورت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں اپنی توحید کو، اپنے پیغمبر کی نبوت رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے درمیانی حصے میں تمام آداب کو، اخلاق کو، معاملات کو، معاشرت کو بیان فرمایا ہے، اور زندگی گزارنے کے تمام اصول، قانون، ضابطوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ایمانیات کو بیان فرمایا ہے، ایمان کے بارے میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو بھائی دوسری بات کہ بھی سب سے پہلے حروف سورہ بقرہ کے الف لام میم ہیں۔ یہ کل بھی بات ہوئی کہ الف لام میم اس کے معنی مطالب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کسی کو علم نہیں دیا گیا، کیونکہ قرآن پاک میں چند ایسی صورتیں، ایسی آیتیں ہیں کہ جو متشابہات ہیں کہ جن کے معنی مطالب کو کوئی نہیں جانتا، اور ضرورت بھی نہیں ہماری کہ اس پر ہم تحقیق کریں، اس کے معنی مطالب کو سوچیں۔ اکثر ایسے لوگ ہیں کہ تحقیق کرتے، غور کرتے، اپنی طرف سے بھی الف سے لام، الف سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے، لیکن بڑی لکھی بات یہ ہے کہ اس کے معنی مطالب کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ راز میں رکھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کے طور پر دیے گئے، لیکن امت کو اس کا علم نہیں دیا گیا، امت کو یہ سکھائی نہیں گئی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الف لام میم کٹے ہوئے حروف، ان کے معانی مطالب کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور تیسری بات کہ ذالک الکتاب، پیچھے بات ہوئی کہ اہدنا الصراط، اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھا رستہ دکھا دے، اور صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ رستہ ہے کہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا رستہ، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے آگے وضاحت کر دی
کہ شاید کہ صراط مستقیم ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ ذالک الکتاب، کہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب، کہ صراط مستقیم یہ کتاب یعنی قرآن پاک ہے۔ تو ابھی قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی اصول قانون ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا ضابطہ قانون نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی مثال کہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے لوگ آئیں گے، کوئی اس کو دریاؤں میں بہائے گا، کوئی اس کو آگ میں جلا دے گا، کوئی زمین میں دفن کر دے گا کہ تاکہ قرآن کا نام اور نشان مٹ جائے، اور کوئی عرب میں وہ مشرکین مکہ کے سردار آئیں گے کہ قرآن کے مقابلے میں آیتیں لائیں گے کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل الخرطوم طویل، قرآن کے مقابلے میں آیتیں لائیں گے کہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، آپ کیا جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے؟ اس کی چھوٹی سی دم اور لمبا سونڈ ہے۔ یہ ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار، انہوں نے قرآن کے مقابلے میں آیت لے کر گئے، اور جب تحقیق کی، جب جانچ پڑتال کی، اور قرآن کے مقابلے میں جب موازنہ کیا تو کہا کہ قرآن چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتے کہ جیسا کلام محمد پڑھتا ہے اس جیسا کلام ہم نے آج تک نہیں سنا۔ بڑی بڑی تحقیق کی، ساری زندگی انہوں نے فنا کر دی، لیکن کبھی قرآن کے مقابلے میں، اور اللہ کا چیلنج ہے یہ کہ میرے کلام کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لا کر دکھائے، اور آج تک 1400 سال ہو چکے، آج تک قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکا۔ اور یہ چھوٹی سی مثال کہ 5 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کرتا ہے، 7 سال کا بچہ بھی حفظ کرتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی حفظ کرتا ہے اس کو، جوان بھی، بوڑھوں کے سینوں میں، 80 سال 100 سال کے بوڑھوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، علماء کے سینوں میں محفوظ ہے، علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ بچے جو حفظ کرتے، یہ خالی قرآن رٹنے کو کیا ملتا ہے، خالی الفاظ رٹنے سے کیا ملتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے، انتہائی اہم بات ہے، ہماری زندگی کا رخ موڑنے والی بات۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن پاک کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ فرمایا کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے رہے ہیں، اور اس ذمہ داری کو اللہ نے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اس ذمہ داری کو اللہ نے بچوں کے حوالے کر دیا، اس ذمہ داری کو اللہ نے علماء کے حوالے کر دیا، اس ذمہ داری کو اللہ نے علم والوں کے حوالے کر دیا، اس علم کو، اس چیز کو، اس ذمہ داری کو اللہ نے امت مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ تو بڑا بتاؤ بھائی، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنی ذمہ داری کو، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ اپنی اس ذمہ داری کو ہمیں سونپ رہے کہ بھی تم اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو۔ اور یہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے، فرمایا کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے کہ قرآن پاک کو کافر دنیا سے ختم کر دے، اس کے صفحات کو ختم کر دے، اس کو بدل دے، لیکن جب تک ایک ایک مسلمان کلمہ کو دنیا میں زندہ ہے، اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بدل سکتا ہے؟ کبھی آج تک کسی نے کسی کا دل بدلا ہے، سینہ بدلا ہے تو بدل سکتا ہے؟ ہاں، مسلمان کر تو سکتے ہیں، نام و نشان جب تک مسلمان کا زندہ رہے گا، جب تک اسلام کلمہ زندہ رہے گا، جب تک کوئی بھی کافر اس قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ مسلمانوں کو ختم کرنا پڑے گا، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانا پڑے گا، تب قرآن ختم ہوگا۔ لیکن ایسا ہوگا کیوں؟ کہ ذمہ داری کس نے لی ہے؟ کہ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے کافروں کو بھی، جو کافروں کو بھی رزق دیتا، مشرکوں کو بھی، منافقوں کو بھی، ہر کسی کو جو رزق دیتا ہے، یہ کلام اس کا ہے۔ یہ کیا بھائی؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اس کا کلام ہے، تو بھائی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اس لیے اس قرآن کو بھائی پڑھیں، اس کے معنی و مطالب کو سمجھیں۔ ہم کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں، پیر صاحب کے، بھائی مجھے دم کر دے، پیر صاحب کیا کریں گے؟ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ قرآن پڑھ کر آپ پر دم کریں گے، آپ پر قرآن پاک کے الفاظ کا اثر ہوگا۔ بھائی مولوی صاحب بھی، پیر صاحب بھی قرآن پڑھ کر دم کر رہے ہیں، ہم پر پھونک مار رہے ہیں۔ اگر ہم ہی اس قرآن کو اپنے جسم پر سجا لیں، اگر ہم ہی اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اگر ہم خود ہی اس قرآن کو پڑھیں،
تو پھونکوں سے بھی جو اثر ہوتا ہے جو ہم خود پڑھیں گے. بھائی ایک بندہ کرائے کی چیز لاتا ہے, گاڑی لاتا ہے, استعمال کر کے بھی کرایہ دے کے واپس چلی گئی. اور ایک بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, خود کرتا ہے, اس کے دل میں طلب ہے کہ میرے والدین ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ فلاں بندے سے بھی میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دو, فلاں چیز مجھے دے دو کرائے پر. بھائی جو چیز اپنی ہو, جو چیز اپنی ہو, بندے کو قدر اس کی ہوتی ہے. اکثر شادیوں میں وہ گاڑیاں ملتی ہیں, ایسے ہی چلاتے, کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مفت کی ملی, کوئی فائدہ نہیں. جو چیز اپنی ہو, حلال کی کمائی سے بندے کو اس کی اہمیت ہوتی ہے, اس کی اہمیت. تو ایسے ہی قرآن پاک اتنی بڑی دولت ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس جائے ہم کہ مجھ پر دم کر دے, بھائی مجھ پر پھونک مار دے, تعویذات ہو گئے, جنات ہو گئے, بچوں کو نظر لگ گئی, نظر بد لگ گئی. اس قرآن کو خود ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ سب کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے. اس قرآن کو پڑھے, اس کے احکامات کو سمجھے, اس کے معنی و مطالب کو سمجھے, اور اس کو اپنے جسم پر سجائے. پھر دیکھنا اثرات زندگی بدلنے کے لیے پھر دیکھنا قرآن پاک کے اثرات کہ ہمارے گھروں کے نظام بدلتے کہ نہیں بدلتے. پھر دیکھنا کہ ہمارے معاشرے کا نظام بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. یہ قرآن پاک اتنی بڑی دولت ہے. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے, آج حضور کی زندگی سے دور ہو گئے, تو آج پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہے, آج بدحالی ہمارا مقدر بن چکی ہے, آج ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا, آج اللہ کے احکامات کو چھوڑا, آج قرآن کو چھوڑا, آج حضور کی زندگی کو چھوڑا, آج صحابہ کی زندگی کو چھوڑا, تو آج ہم پریشان ہیں. تو بھائی سارے بھائی اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے, تلاوت کرنا بھی کم نہیں ہے, اس کے معنی مطالب کو سمجھیں گے. اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے کہ خود قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں, خود قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. جو خود سمجھے گا بغیر پڑھے لکھے علماء کے, بغیر ان کے پاس جائے بغیر, وہ گمراہی تک پہنچے گا. کیوں بھئی مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی بغیر کورس کر کے ڈاکٹر بنتا ہے کوئی؟ بھئی بغیر 4 سال کا 6 سال کا کورس کرے بغیر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے؟ کسی کو سند ملتی ہے؟ کوئی بھی کاریگر انجینئر بغیر کورس کیے, بغیر کسی کے استاد کے پاس جائے بغیر کبھی بنتا بھی باہر انجینئر ڈاکٹر کوئی؟ پیسے لگتے, مال لگتا ہے, جان لگتی ہے, کورس کرنا پڑتا ہے, ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, بڑے بڑے کالجوں میں داخلے, یونیورسٹیوں میں داخلے لینے پڑتے ہیں. لیکن ہم نے اس دین کو ایسا آسان سمجھ لیا ہے کہ جو مرضی قرآن پڑھ کے بیٹھ جائے, درس دینا شروع کر دے, جو مرضی اس کو سمجھنا شروع کر دے. بھئی ہے آسان, اللہ فرماتے کہ آسان ہے, پڑھنے کے لیے آسان, سمجھنے کے لیے آسان, لیکن اسے سمجھنے کے لیے علم والوں کے پاس جانا پڑے. بھئی حضور نے قرآن کس سے سیکھا؟ جبرائیل لے کر آتے, جبرائیل پڑھتے, حضور ساتھ ساتھ پڑھتے. اور حضور نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. یہ درجہ بدرجہ آج قرآن پاک کا علم ہم تک پہنچا ہے. تو اب ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کو ہم اپنی نسلوں تک منتقل کریں, اپنی نسلوں کو سکھائیں. تو بھی بات لمبی ہو رہی, کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دن رات کے مشغولیات کے اندر, ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا ذکر کرنے کی, اس کی تلاوت کرنے کی, اس کے احکامات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. Thank you.